بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات نبوت سے شروع ہوتی ہے، اور جب آپ کو نبوت کی سمجھ آ جائے گی تو نبوت کے ساتھ ہر تعلق کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آغاز کلام رحمان النبیوں سے ہو رہا ہے۔ کوئی بھی نبی اپنی جگہ پر کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اکمل ہوتا ہے، راہبر ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، سالار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں خصوصیت سے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے پروردگار نے ہمیں جو راستہ دکھایا ہے، اللہ کرے ہمیں اس راستے کی سمجھ آ جائے۔ فرمایا یہ وہ نبی ہے، خبر تو سارے نبی رکھتے ہیں کہ نبوت چلتی ہی خبر پر ہے، اور خبر بھی عام نہیں، خاص، خاص بھی نہیں، خاص الخاص، راز و نیاز کا نور جس خبر میں جلوہ گر ہو، اس خبر کی خبر رکھنے والے کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، جن لبوں پہ رب خود بولتا نظر آتا ہے، جن زلفوں کی خوشبو خود پروردگار عطا فرما رہا ہے، اور جن اداؤں کا ذکر خود پروردگار فرما رہا ہے، اور جس مکھڑے کی تصویر کشی خود پروردگار فرما رہا ہے، اور جس نسبت کو خود پروردگار بیان فرما رہے ہیں، تو فرمایا اس خبر کے رکھنے والا نبی، ان خبروں کا محور و مرکز نبی، اس کے اختیارات کا یہ عالم ہے کہ صرف وہ خبر رکھتا نہیں ہے، وہ صرف خبر دیتا نہیں ہے، بلکہ اس کی ادائیں ہی خبر بن جاتی ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں نسبت نبی سے بات کا آغاز کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو نبی اپنی، یعنی اس کی جان سے بھی زیادہ اپنے قریب کر لے۔ اس کا نام ہوتا ہے مومن۔ ایمان کا یہ اعلیٰ ترین معیار ہے کہ آپ کو کملی والے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شرف حاصل ہو کہ آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کر کملی والے کو اپنا قریب سمجھتے ہو، اور یہ قرب کون عطا کر رہا ہے؟ خود نبی عطا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ہر وہ شخص، ہر وہ ہستی، ہر وہ وجود جسے یہ شرف ملے کہ نبی اس کو اپنا قرب عطا کرتے، نبی اس کو اپنی محبت عطا فرما دے، نبی اس کو اپنی اپنائیت عطا فرما دے، وہ پھر اہل ایمان میں سے ہوتا ہے، اور ان کا خطاب ہر جگہ بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، چاہے ترغیب یہ دی جا رہی ہو کہ جب تمہارا پروردگار جس کے تم ماننے والے ہو وہ بھی نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیج رہے ہیں، تو تم تو ہو ہی ایمان والے، تمہارے تو ایمان کی جان ہی اسی بات میں ہے، تمہارے تو ایمان کی روح یہی ہے،
اور تمہارے تو ایمان کی اصلیت یہی ہے کہ تم اللہ کے ماننے والے ہو۔ اگر اللہ کے ماننے والے ہو پھر بھی نبی پر درود بھیجو، اور اگر تمہیں نبی سے عشق ہے تو اس عشق کا تو ویسے ہی تقاضا بنتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب بظاہر آپ اعمال میں کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، بظاہر آپ کارکردگی میں کتنے ہی ناقص کیوں نہ ہوں، بظاہر آپ عبادات میں اتنے پرجوش نہ بھی ہوں جتنا ہر مومن کو ہونا چاہیے، پھر بھی اگر آپ کو کہیں سے یہ راستہ مل ہی گیا ہے کہ آپ نے نبی سے اپنے پیار کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی صبح اور شاموں کو نبی کے درود سے سجا لیا ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں نبی کو سلام کرتے نظر آتے ہو، تو یہ بھی بہت بڑی اہمیت کی بات ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جوں جوں آپ نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، جوں جوں آپ کو نبی کا قرب ملتا ہے، جوں جوں آپ نبی کے قریب ہوتے ہیں، پھر وقت آ ہی جاتا ہے کہ کملی والا بھی آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور قربت کا یہ معیار احادیث میں بھی موجود ہے، فرامین الرحمن میں بھی موجود ہے کہ وہ وقت آ جاتا ہے جب اللہ اپنے بندے سے پیار کی اس کیفیت کو پسند کر لیتا ہے کہ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، ان میں گرفت اللہ کی آ جاتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے، آنکھ بندے کی ہوتی ہے، نظر اللہ کی ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے، اور پاؤں بندے کے ہوتے ہیں مگر ان میں رفتار اللہ کی ہوتی ہے۔ پیو قدم عرش پورے رسی مالی دلیدہ رفتار دے درویشان، یہ وہ اللہ والا ہے جو ایک قدم اٹھائے تو عرش کی بلندیوں کو طے کر جائے، اور یہ کسی انسانی قدم کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس جذبے کی بات ہے جو بندے کو اپنے مولا سے پیار کرنے کے نتیجے میں حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں نوافل بھی آ جائیں گے، عبادات بھی آ جائیں گی، شب بیداریاں بھی آ جائیں گی، تلاوتیں بھی آ جائیں گی، تو پھر آپ ایک ایسے عمل سے اپنے آپ کو گزاریں گے جس کے نتیجے میں آپ کے جذبے بیدار ہو جائیں، اور وہ عمل ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ درود پڑھنے سے آپ اپنی زندگی کا آغاز کریں گے سنت پروردگار سمجھ کر، طریقہ ملائکہ سمجھ کر، ایمان کی روح سمجھ کر۔ جب آپ کملی والے پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے تو پھر وہ وقت ضرور آئے گا، آپ کی زندگی کی شام یا رات تو آ جائے گی، لیکن اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درود پڑھتے پڑھتے سو جانے والے تمہارا مقدر جاگ نہ جائے اور تمہاری خواب میں کملی والا آ نہ جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے جیتے جی کھلی آنکھوں سے بھی دیکھے گا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا خواب میں بھی اگر تم دیکھ لو تو یہ نہ سمجھنا کہ خواب ہے، فرمایا وہ میں ہی تو ہوں۔ خواب میں بھی اگر آئے تو نبی خود آئے، اور جب خود نبی آئے گا کھلی آنکھوں سے تمہیں دیکھنا نصیب، تو اب یہ کیفیت آپ کے اندر آنی ضروری ہے، اور اسی کیفیت کا نام ایمان ہے، اور اسی ایمان کی بنیاد پر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ آپ پر ہوگی، آپ کو قریب سے قریب تر کر لیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اپنی جان بھی دور نظر آئے گی، نبی اس سے بھی زیادہ قریب نظر آئے گا۔ اب ایمان کی اس کیفیت کو آپ نے سمجھنا ہے، اور اسی گفتگو کا، اسی کلام کا اگلا جو مرحلہ ہے، فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہاں ذکر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زوجیت کا تعلق رکھنے والی خواتین کا، اور آپ کو پتہ ہے جو سب سے پہلی خاتون نکاح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں، اور جس ہستی کو اور جس شخصیت کو کملی والے آقا
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنی نسبت زوجیت کا حق دینے کا فیصلہ کیا. بظاہر عمر کا فرق، بظاہر سماجی اونچ نیچ کا فرق، لیکن نبی خود تو کوئی فیصلہ کرتا ہی نہیں. نبی کے فیصلے تو ازل سے ہی ہوئے ہوتے ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عاتقہ عفیفہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب نکاح رسول سب میں آتی ہیں تو وہ کہتی کیا ہیں؟ عقد کا پیغام ہمیشہ مرد گھرانے سے جاتا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون جو عام خاتون نہیں ہے، شہر مکہ کی معزز ترین خاتون ہے اور مالدار بھی ہیں، تجارت کا بہت بڑا سلسلہ ہے. حضور کی سیرت سے، حضور کی امانت داری سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تجارت سے، آپ کی سیرت سے فیض یاب ہو کر وہ خاتون کملی والے سے عقد کا پیغام بھجواتی ہیں. اور یاد رکھیں نبی کوئی پیغام، کسی پیغام کو کسی عام یا خاص کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں جتنی بھی خواتین آئیں اس میں اللہ کی پسند بھی شامل تھی، کملی والے آقا کی شان بھی شامل تھی، اور قیامت کی صبح تک کے لیے چونکہ انہوں نے معیار بننا تھا. آپ جب اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد خاص شخصیات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد نبی کے گھر والے ہیں. تو نبی کے گھر والے شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ نبی کی زوجہ سے. یہاں سے اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بہت باتیں آپ سنتے ہوں گے، بہت باتیں کرتے بھی ہوں گے، بڑے بڑے کلام بھی لکھے جاتے ہیں، لیکن جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، جس دن امت نے اہل بیت کی اصلیت کو سمجھ لیا، اہل بیت کے وقار کو سمجھ لیا، نبی کے گھر والوں کی عزت کو سمجھ لیا اور اپنی مرضی سے چناؤ کرنے کی بجائے اللہ کے چناؤ کو قبول کر لیا، تو پھر اس سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا. ابلیسیت دم توڑ دے گی، شیطانیت اپنی موت آپ مر جائے گی. فرقوں میں بٹنا اور فرقہ واریت کا شکار ہونا یہ ایمانی علامت نہیں ہے، یہ نفاق کی علامت ہے. تو اب نبی کا انتخاب دیکھو، نبی کی قبولیت دیکھو اور اللہ کی طرف سے اس فیصلے کی تائید دیکھو، تو پھر ہمیں یہ بات کہنی پڑے گی کہ یہ ذات قدسی صفات ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت کے اس حسن کو ظاہر کرنے میں پہلی ذات والا صفات. اور پھر اگر اس وقت ہم کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں کا ذکر نہ بھی کریں، باقی ازواج کا ذکر نہ بھی کریں، تو اسی ایک ذات اور اسی ایک ذات کی بارگاہ سے نور مصطفیٰ کے تعلق سے جس شخصیت کو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں وہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سردار خواتین جنت،
سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اب انہی کے بطن سے حسن و حسین پاک، سیدہ زینب اور دیگر ہستیاں، اور پھر ان کے وجود سے آگے ہستیاں، لیکن اس سے قطعی یہ بات کسی نے نہیں سمجھنی کہ اب نبی نے انتخاب کیا سیدہ کو، خدیجۃ الکبریٰ کو، تو بات یہیں ختم ہو گئی۔ اب نبی ہی انتخاب پھر کر رہا ہے بنت صدیق کا۔ تو آپ کسی کو صدیق اکبر سے اختلاف ہو سکتا ہے جھوٹی روایات سن سن کر پڑھ پڑھ کر، کم علمی اور جہالت کی وجہ سے، اور وہ جو ایک بدخوئی کی عادت ہے، ایک جو مقدر میں گندگی اور غلاظت لکھ دی گئی ہے، وہ تو پھر اپنی جگہ پر رہے گی، لیکن جس سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو نبوت کے انتخاب میں آپ صحیح سمجھتے ہیں، تو یہاں بھی انتخاب نبوت میں سیدہ عائشہ الصدیقہ کے بارے میں بھی آپ کو پھر بڑا ہی پازیٹیو ہونا پڑے گا، یا پھر کلمہ پڑھنے کی پھر ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اب جتنی ازواج ہیں، میں یہ موضوع نہیں ہے، میں آج کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بھی عام طور پر بیان نہیں ہوتی۔ اہل بیت کا ذکر ہم بہت کرتے ہیں، سادات کی ہم بہت بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دین کے حوالوں سے ان ہستیوں کی شان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو آپ دیکھیے، یہ وہ خواتین ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ذرا پیچھے بھی لے جانا چاہتا ہوں، اور یہاں بھی آ کر جب آپ کو بات میری سمجھ آ جائے گی تو ایک اور فرقے کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایک فرقے کی موت تو یہاں واقع ہو گئی نا، اب ایک اور فرقے کی موت واقع ہو جائے گی، اور میں ان لوگوں بارے ہمیشہ کہتا ہوں یہ علمی جہالت کا شکار ہوئے۔ ابو جہل کے بارے میں ظاہر میں کچھ زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے دور کا علم و حکمت کا بہت بڑا معیار تھا وہ شخص، لیکن تاریخ آج اسے ابو جہل کے جہالت کے باپ کی حیثیت سے پہچانتی۔ صرف مسلمان نہیں، صاحبان ایمان نہیں، دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر دیں گے، تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کر، روایات میں سے کہیں بھی پڑھ لیں، ابو جہل کا اصل نام کسی کو بہت کم آتا ہوگا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ کملی والے کا عقد ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، یہ نبی کی زوجیت میں آئی ہیں، یہ نبی کے بستر کی زینت بنی ہیں۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے اہل بیت کا وہ حصہ جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا اس کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ ہستیاں اور وہ ہستی جنہیں یہ شرف ملا ہو، یہ تو بستر کا حصہ بنی ہے نا، یہ تو نکاح کے حسن تعلق کی وجہ سے مومنوں کی مائیں بنی ہیں۔ قیامت کی صبح تک جتنے مومن ہیں انہیں ماننا پڑے گا کہ نبی کے ہم بستر اور نبی کے نکاح میں آنے والی خواتین مومنین کی مائیں ہیں۔ جن کو یہ مائیں نہیں لگتی وہ مومنین نہیں ہیں، جو مومنین ہیں ان کو یہ مائیں اپنانی پڑیں گے۔ اب یہ وہ خواتین ہیں جو سرکار کے عقد میں آئیں، نکاح میں آئیں، رشتے ازدواجیت میں آئیں اور مومنین کی مائیں بن گئیں۔ تو میں ایک لمحے کے لیے اس ماں کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا، جس ماں کو یہ شرف ملا
کہ ان کے پیٹ میں 9 مہینے میرے اور آپ کے نبی نے گزارے. اب اسلام کیا ہے؟ سلامتی کا دین ہے. اسلام کے جس فرقے کے اندر اتنی بھی وسعت نہیں ہے کہ وہ نبی کی ماں کے بارے میں سوال کرتا پھرتا ہے کہ نبی کی ماں کا ایمان کیا ہوگا. یہ سوال کرتے ہیں لوگ. ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، لیکن یہ سوال بنتا نہیں ہے. یہ بدنصیبی کی اور چہرے کی سیاہی کی وہ بھیانک شکل ہے. بہت سارے لوگ اپنے چہرے کی کالک کو صابن سے، شیمپو سے اور مختلف کریموں سے دھو لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، لیکن یہ وہ کالک ہے جو کسی طرح بھی اتر نہیں سکتی. ایک ہی صورت ہے کہ تجدید ایمان کریں اور اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب جس وجود سے اسلام نے پھوٹنا ہے، اگر مکھڑا ودوہاں ہے اور زلفیں واللیل اذا سجا ہیں، اگر لب یوہا ہیں اور ہاتھ ید اللہ ہیں، تو پھر یہ ہاتھ ماں کے پیٹ میں بنے، یہ چہرہ ماں کے پیٹ میں بنا، ماں کے وجود سے اس وجود کی بناوٹ ہوئی، اس وجود کے حسن کے جلوے ماں کے وجود میں ہی جلوہ گر ہوئے، ماں کے وجود سے ہی یہ وجود پروان پایا. تو جس نبی کا کلمہ پڑھنے سے آج 1400 سال کے بعد بھی ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں، تو اس ماں کے وجود کی پاکیزگی کو تو سلام کرنا پڑے گا، اس کی طہارت پر. اور یہاں ایک بات اور میں چھوٹی سی، تو حضور کا جو گھرانہ ہے، حضور کی جو اہل بیت ہے، وہ یہاں سے نہیں شروع ہوتی. تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو یہ نماز کے اندر جو کلمہ پڑھتا ہے، چاہے اس کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اور کبھی بھی اس کو نماز نصیب ہو جاتی ہو، تو اس کو یہ پڑھنا پڑتا ہے، یہ اعلان کرنا پڑتا ہے. اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر، آپ کو پتہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام والا نبینا کے 2 ہی صاحبزادے، ایک سیدنا اسحاق، ایک سیدنا اسماعیل. سیدنا اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور سیدنا اسماعیل کی اولاد وعلی آل ابراہیم کی کیفیات سے نوازی گئی. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر، سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر سیدنا ہاشم تک، سیدنا عبد المطلب تک اور سیدنا عبداللہ تک، یہ آل ابراہیم ہے. تو نماز میں تو تم آل ابراہیم کو درود پیش کرتے ہو، مانتے ہو. تو یہاں اگر تمہارے اندر کی گندگی کیوں باہر آ جاتی ہے کہ وہ ساری آل پر تو درود بھیجو، اور جب بات کملی والے کے والدین کی آئے، آل میں تو وہ بھی ہیں، تو آل ابراہیم پر درود بھیجنے والوں، اور وہ بھی نماز میں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ درود ابراہیمی کی فضیلت کے بارے میں ہم سے زیادہ دوسرے فرقوں کے لوگ زور دیتے ہیں.
اور یہ درود پڑھنے کی بڑی تلقین کرتے ہیں. بھئی افضل ترین درود ہے تو افضل ترین ہے تو پھر اس کی ہر کیفیت کو مانو، اس کے ہر انداز کو مانو، اور اس کی ہر نسبت کو مانو. تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آل ابراہیم کو درود بھیجتے رہنا اور آل نبی پر درود بھیجتے رہنا، تو پھر ہم نبی کے کنبے کو محدود نہیں کر سکتے. اب سیدنا حسن پاک، سیدنا حسین پاک یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے باقی سب اگر سردار نہیں ہیں تو سید تو پھر بھی ہیں. یعنی کچھ باتیں اپنی رائے سے کرنے کی ویسے بھی اجازت نہیں. تو میں نے یہ تھوڑی سی بات اس لیے عرض کر دی ہے کہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے، وہ جب پھنس جاتے ہیں نا فرقوں میں تو انہیں نبی بھی بھول جاتا ہے، اور یہ بھی بھول جاتا ہے جس نبی کی یہ حال ہے پہلے اس کی بات تو کر لیں. جس نبی کے یہ اصحاب ہیں ان کی بات تو پہلے کر لیں. اس لیے میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں، ہر موقع پر کملی والے نے مختلف اپنے عاشقوں کے لیے مختلف ان انعامات کا بیان فرمایا، شانوں کا بیان فرمایا، لیکن ایک خاص ادا جو ایک دن میرے نبی نے یوں علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر دیا. جیسے کبھی کبھی، آج نہیں کبھی کبھی، جیسے آج بھی اگر آپ حصہ لے سے کوئی حرج نہیں ہے، کبھی کبھی ہاتھ بلند کر لیا کریں تاکہ نبی کی دونوں ادائیں آپ کو سمجھ آ جائیں. نبی کا ہاتھ بھی اٹھا اور علی کا ہاتھ بھی اٹھا. اور اگر آج آپ کا ہاتھ اس جذبے سے اٹھا کہ نبی بھی راضی ہو جائے، علی بھی راضی ہو جائے، اور اس محبت کو دیکھ کر اللہ بھی راضی ہو جائے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ محروم رہیں گے؟ نہیں محروم رہیں گے. اور یہ جب کبھی کبھی آپ پھنس جاتے ہیں نا، وہ اس پھنسنے سے بھی آپ کی نجات ہو جائے گی. تو یہاں ایک بات جو بڑی اہم ہے اہل بیت کے عنوان پر، اصحاب رسول کے عنوان پر، ہمارا نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے. بے شک ایک درخت کی شاخوں سے آگے ایک دنیا ہے جس کو پتے کہتے ہیں، پھل پھول کہتے ہیں. اب ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں. تو اب آپ تنے کو جس سے یہ سب کچھ نکل رہا ہے اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے نا. اگر آپ تنے کو کاٹ دیں تو یہ پھل پھول کہاں گئے؟ یہ آکسیجن پروڈکشن کی فیکٹریاں کہاں گئیں؟ تو یہ تنا جو ہے جن پر یہ سب کچھ بہار آئی ہوئی ہے، اور تمہیں بھی آکسیجن سلنڈروں میں بھروا کر اپنی زندگی چلانے کی ضرورت نہیں رہتی. اللہ کے دیے ہوئے نظام میں یہ آکسیجن آپ کو ملتی رہتی ہے، جبکہ آپ جو حشر آکسیجن کا کرتے ہیں اور اس کا جو انجام بنا کر اپنے لیے تباہی کا باعث بناتے ہیں. کاش ہمیں اللہ کا نام لینا آ جائے. یہ پتے اور یہ پھل پھول اللہ کا نام لے کر ہی آکسیجن بنا دیتے ہیں. اگر ہمیں بھی اللہ کا نام لینے کا شعور آ جائے تو پھر ہم ایمان سے ہٹ نہیں سکتے. تو صرف میں گفتگو کے آخری مرحلے میں آپ سب حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، آل رسول، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ تو جو ہماری محبت ہے نا وہ عارضی نہیں ہے، وہ رسمی نہیں ہے، وہ محض دکانداری نہیں ہے، وہ مودت ہے. جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ویسے ہی بندہ مومن اہل بیت کی مودت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. لیکن وہ جو کوفے والے موالی تھے بلانے والے، اور پھر بلا کر کمروں کے دروازے بند کر کے اندر چھپ جانے والے، اور پھر یزیدیوں کو کھلی چھٹی دینے والے، ایسے موالی نہیں چاہیے. ہمیں حسینی چاہیے. یہ بات میری آپ نے اپنے اندر جانے دینی ہے. یہ اندر تب جائے گی آپ اندر سے اللہ کا نام نکلے گا تو. یہ بات اپنے اندر جانے دیں.
اس بات کو اپنائیں، اس بات کی ریہرسل جاری رکھیں، اسی بات کو اسلام سمجھیں۔ مودت صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، مودت صرف اعلان کا نام نہیں ہے، قصہ کہانیاں، قصائد، مصائب، مناقب بیان کرنے کا نام نہیں ہے۔ پھر محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ سن لو پھر۔ محبت میں آپ ذکر کر لیں، کام ہو جائے گا، لیکن جب بات مودت کی آئے گی تو پھر حسینی بننا پڑے گا آپ کو۔ میں صرف 2-3 الفاظ آپ کو پتہ ہے، آقا مولا حسین پاک کے خطبات کی بڑی لمبی تعداد ہے، لیکن ایک خطبہ جنہوں نے حسینیوں سے ارشاد فرمایا میں تم سے راضی ہوں اور میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم جنت کا ٹکٹ بھی لو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ، بلا وجہ مارے جاؤ گے، میں نے بیعت کرنی نہیں ہے، بیعت تو نبی کی ہوتی ہے، بیعت تو نبی کے خلیفے کی ہوتی ہے، کسی شیطان کی بیعت تو نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے یزید کی بیعت نہیں کرنی، میں نے تو شہادت کا جام نوش کرنا ہے، کیونکہ مدینے والے نے پہلے ہی فرما دی ہے۔ اس لیے میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، تمہاری جانیں بچ جائیں گی۔ لیکن جنہیں میرے حسین پاک نے خطبہ دیا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ کوفی نہیں تھے، وہ حسینی تھے۔ آہا، انہوں نے عرض کیا، بارگاہ مولا حسین میں عرض کیا، آقا آپ کے بغیر اگر زندہ رہ بھی گئے تو کریں گے کیا؟ اور یہ کہ آپ ہمارے ہوتے ہوئے آپ پر کوئی تلوار اٹھے، آپ پر کوئی تیر چلے تو یہ ہم سے برداشت کیسے ہوگا؟ یہ مودت ہے۔ ایک ایک کٹا جان دے دی، اور پھر سکھا دیا کہ مودت ہوتی کیا ہے۔ اس لیے رسمی جلسے، محفلیں، مجالس ثواب ہوگا بے شک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب ایک نماز وہ ہے نا کہ آپ نماز میں شیطانی خیالات میں جکڑے ہوئے ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی گناہ کی بات سوچ رہے ہوں، دکان کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو بھی نماز کا معیار تو نہیں رہے گا نا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کچھ سوچا دنیا داری کے بارے میں اور نماز آپ کی فاسق ہو گئی، نہیں، نماز کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن وہ نماز جس کی کیفیت یہ ہو گویا کہ نماز پڑھتے ہوئے تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ معیار کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی بس میں اسی بات کو کلوز کرتا ہوں کہ جو نبی کا گھرانہ ہے نا، اہل بیت سے مراد نبی کا گھرانہ ہے، اس میں نبی کے آباء و اجداد بھی آ جاتے ہیں، تاکہ کسی بد نصیب کو، کسی بدبخت کو، کسی کلمہ پڑھنے والے کو کلمے سے اختلاف نہ کرنا پڑ جائے۔ تو یہاں سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی اجداد ہیں میرے اور آپ کے نبی کے، وہ نبی کے گھر والوں میں ہیں۔ اب نبی کی ازواج نبی کے گھر والوں میں ہیں۔ اور پھر میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المومنین سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سید عائشہ الصدیقہ کی افواج آپس میں آمنے سامنے رہیں، بڑے لوگ شہید ہوئے، نہ ادھر مخلصین کی کمی تھی نہ ادھر مخلصین کی کمی تھی۔ لیکن جب ان دونوں جنگوں کے بعد
امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تو انہوں نے اپنی اماں جان نبیوں کی یہ کمال نسبت ہوتی ہے، اور مومنوں کی اماں جان سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی سوال و جواب کیے بغیر بڑی عزت کے ساتھ انہیں مدینہ میں ٹھہرایا اور امت کو سمجھایا، اور خاص کر علی علی کرنے والوں کو سمجھایا کہ علی کے ساتھ تو لڑائی ہوئی ہے پھر بھی علی ماں سمجھتا ہے، وہ بدبختو تم کیا سمجھتے ہو؟ تو آپ کو جب اہل بیت کی بات کریں تو اس کو لیمیٹڈ نہ کیا کریں۔ نبی کے اجداد، نبی کی ازواج، اور اگر مجھے کہنے کی اجازت دیں تو پھر میں تو اس بوڑھی خاتون کو جو مسجد نبوی شریف میں پھٹے پرانے کپڑوں میں دوری کمر کے ساتھ آتی ہے اور نبی اپنی مزمل والی چادر اس کے لیے بچھا دیتا ہے اور نبی اس کو اپنی امی جان کہہ کے پکارتا ہے، سیدہ حلیمہ کی بات کر رہا ہوں، ہے جی۔ تو جو نبی انہیں اپنی اہل بیت سے نہیں نکال رہا ہے، اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حسنین کریمین اور پھر ان کے خون کی نسبت جہاں تک پہنچی ہے وہ سارے اہل بیت ہیں، لیکن ایک بات کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ بات اگر آپ نے نہ سمجھی تو آپ ہمیشہ ہی پھنسے رہیں گے، الجھے رہیں گے، ایمان قائم نہیں رہے گا۔ ایمان کا قائم رہنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کملی والے نے اپنے اہل بیت کے دائرے کو بیان کر دیا نا۔ اب جس کا خون نہیں ملتا وہ اہل بیت تو نہیں ہو سکتا نا۔ ازواج ہیں تو اہل بیت بھی ہیں، اجداد ہیں، لیکن وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ جب کملی والے نے فرمایا سلمان اگر آ ہی گئے ہو تو ایک آدھ دفعہ اللہ کا نام لے لو، تاکہ تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کا نام لیتے رہنا، کبھی لینا کبھی نہ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، لیتے رہنا ہی سب سے بڑا کمال۔ اب توجہ فرمائے، میرے نبی نے فرمایا یہ سلمان ہے، یہ فارس سے آیا ہے، اس کا عرب سے بھی کوئی تعلق نہیں، عربی بھی نہیں ہے، خون رسول بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا یہ میری اہل بیت میں شامل ہے۔ یار نبی تو اتنا لجپال ہے، نبی تو اتنا کریم ہے۔ اب میں ایک دو منٹ کے اندر صرف آخری ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے جو معیار ہے نا وہ ہے حسین پاک کے ساتھ۔ بڑی وضاحتیں ہیں ہر ہستی کے بارے میں، لیکن اگر میں اہل بیت کو حسینیت کے رنگ میں دیکھوں اور حسینیت کو اہل بیت کے جلووں میں دیکھوں، پھر ایک بات کی مجھے بھی سمجھ آ گئی اور تمہیں بھی آ جانی چاہیے۔ یہ بات تو نبی پاک نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہی، جو سرکار نے فرمایا کہ الحسین منی، بہت سارے اور صحابہ کے بارے میں کہی ہے، لیکن وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور ویسے یہ سمجھ آتی ہے باقیوں کے لیے کہ الحسین منی، علی کے بارے میں فرمایا اور ہستیوں کے بارے میں بتایا، مجھ سے ہے فلاں، مجھ سے ہے۔ جب حسین کو فرمایا تو یہ خاص نسبت تھی نا کہ حسین بیٹا ہے فاطمہ کا، فاطمہ بیٹی ہے نبی کی، یہ بات سمجھ آتی ہے نا۔ لیکن جب کملی والا نے یہ فرمایا نا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، کہ میں حسین سے ہوں۔ باپ سے بیٹا تو ہو سکتا ہے، دادے سے پوتا تو ہو سکتا ہے، نانے سے دھوتا تو ہو سکتا ہے، لیکن نانا بیٹے سے یا
اس سے پوتے سے یا نانا دوتے سے یا ماموں بھانجے سے، یہ نہیں ممکن. لیکن کملی والا نے جب فرما دیا تو ممکن ہو گیا. فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. بڑی کمال کی بات میرے ذہن میں آئی ہے. قرآن نازل ہوا، جبریل لے کے آئے نا، تو جب اللہ نے فرما دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو کملی والا اور میرا وہ تعلق ہے، لب نبی کے ہوتے ہیں، بولتا میں رب ہوں. تو پھر جبریل کے درمیان میں ضرورت کیا تھی؟ الرحمن علم القرآن، جب سکھا ہی دیا تھا تو یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ پروٹوکول تھا نبی کا، یہ نبی کی شانوں کو بیان کرنا تھا. ورنہ تو اللہ نے نبی کے وجود کو قرآن میں گون دیا تھا اور قرآن کو نبی کے وجود میں گون دیا تھا. تبھی تو عاشق کہتے تھے اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے آمنہ کے لال کو دیکھ لیں. اور ناظرین، پوری دنیا میں اس پیغام محبت کو سننے والوں ذرا غور کرو. اللہ نے نبی کو قرآن میں گوندا، قرآن کو نبی میں گوندا، لیکن میں نے دیکھا سر کٹ گیا. تمہارے تو سر بھی نہیں کٹے پھر بھی قرآن کے پاس سے بھی نہیں گزرتے. اللہ معاف فرمائے مجھے اور آپ کو سب کو. روز ایک صفحہ ہی پڑھ لیا کرو. اب تو موبائلوں پہ قرآن مل جاتا ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. پڑھ لیا کرو تھوڑا سا. آپ کو یاد ہوگا آپ کی ماں کہا کرتی تھی تھوڑا جہی پڑھ لے پتر، آدھا صفحہ ہی پڑھ لے. یار ہماری غیرت اتنی مر چکی ہے کہ آدھا صفحہ بھی نہیں پڑھتے. جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے گزارش یہ ہے، حسینیت کا صدقہ اور حسینیت کا واسطہ، آپ ذرا اس لمحے کو دیکھیں جب میرے آقا حسین پاک جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، تو آج اس کی تفسیر ہمیں سمجھ آتی ہے. جب سر حسین دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے کی انی پہ ہے اور نیزہ دمشق کے بازاروں میں سر حسین کو گھما رہا ہے، اس وقت سر حسین سے قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. حضرات، اس وقت امت کو جوڑنے کی اشد ضرورت ہے. اب جب ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں نا تو اس کا بھی کئی مفہوم لوگ علیحدہ علیحدہ لے لیتے ہیں. ان سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند علماء اکٹھے ہو جائیں، چند مشائخ اکٹھے ہو جائیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی جمع ہو نہ ہو، نبی کے عاشق ضرور جمع ہو جائیں. اہل بیت کے عاشق ضرور اکٹھے ہو جائیں، اصحاب کے عاشق ضرور اکٹھے ہو جائیں. تو میں یہ پوری دنیا کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اسلام امن کا دین ہے. اس میں عبادات ضرور ہیں لیکن وہ تو آپ کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے. اس میں مناجات ضرور ہیں، دعائیں ضرور ہیں، لیکن وہ تو آپ کی زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے. آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ سے شفا مانگتے ہیں، اللہ سے مالی برکت مانگتے ہیں، آپ اللہ سے محبت مانگتے ہیں، آپ اللہ سے اپنے والدین کی صحت مانگتے ہیں، آپ اللہ سے نیکی کی خواہش کرتے ہیں. تو یعنی دعا بھی ایک بڑی کمال چیز ہے. تو حضرات، خواتین، تقوی ٹی وی کے ناظرین اور ہمارے جتنے پیجز ہیں، اچھا آپ سنتے ضرور ہیں، روز سنتے ہیں، شاید اپنے گھر میں بیٹھ کر بہت اونچا اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہوں. لیکن اچھا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، جتنے یوٹیوب کے چینلز ہیں، بڑے بڑے اینکرز ہر دفعہ کہتے ہیں لائک کرو، یہ کرو، وہ کرو. ہم نے کبھی نہیں کہا. لیکن اگر یہ کرنے سے ان کی گمراہیاں لوگوں کے اندر اتر جاتی ہیں تو یہ کر کے اگر آپ کا سینہ مدینہ بن جائے
لوگوں نے فوجیں تیار کی ہیں قتل و غارت گری کے لیے، لوگوں نے میڈیا کے نیٹ ورک بنائے ہیں لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے، جھوٹی افواہوں کو پھیلانے کے لیے۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ نہیں، مدینے والے کے حسن کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے تمہارا بھی میڈیا میں کوئی رول تو ہونا چاہیے۔ بھئی جب بھی جاؤ سوشل میڈیا کے کسی بھی ایٹم کو ٹچ کرو تو کسی ڈرامے کی ریہرسل دیکھنے کی بجائے یا کسی بے حیائی اور فحاشی کے منظر کو اپنے لیے گندگی اور غلاظت کا ذریعہ بنانے کی بجائے جاتے ہی پہلا کام کرو، یا اللہ کا ذکر کرو، یا نبی کی بات کرو، یا نبی والوں کی بات کرو، تاکہ تمہارے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو اس وقت جو ہمارے آج کے موضوع کا حصہ نہیں ہے، لیکن کربلا میں جو کچھ ہوا اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ ہمیں حسینی تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو یزیدی ضرور بیچیں گے، حسینی ہی بچا سکتے ہیں۔ تو آج میں حسینیت کی تحریک کا آغاز کرتا ہوں۔ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے پہلو ہیں۔ پہلا تو وہی ذکر ہے، اور اللہ کا نام لیتے رہنے سے اور نبی پر درود پڑھتے رہنے سے اگر آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہو جائے، آپ کے دل بھی روشن ہو جائے، آپ کی سوچوں میں بھی پاکیزگی اور طہارت آ جائے، تو ایک تو یہ کام جاری کیجیے۔ اس کے لیے ہم نے باقاعدہ markaz-e-durud.com ویب سائٹ بنا دی ہے، اور ہمارے اس کے گروپس ہیں درود شریف کے، تقریباً روزانہ 60 کروڑ درود جمع ہوتا ہے۔ آپ بھی اگر اپنی ہر شام 20 منٹ کے لیے صحیح اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بچوں کے ساتھ اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ تصور مدینہ کر کے بیٹھ جائیں، آدھے گھنٹے کے لیے درود پڑھیں، جتنا پڑھیں مرکز درود پر بھیج دیں، نمبر لے لیں، اور گھر بیٹھے اگر آپ کو ہر شام مدینے والے کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے اور زندگی میں وہ رات آ جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اور دوسرا، باقاعدہ پوری دنیا میں مراکز حسین ہم نے قائم کر دی عملی طور پر۔ جب کملی والا نے الحسین منی وانا من الحسین، تو میں نے اپنے پورے سلسلے کا عنوان ہی حسینیت بنا دیا، کیونکہ میرے باہو سرکار نے 4 صدیاں پہلے کلام سب نے لکھا ہے، لیکن جو کلام میرے باہو نے لکھا ہے نا، پوچھا کہ آپ سلطان العارفین ہیں، فرمایا نہیں، مجھ سے پوچھو میں کیوں، تو میں بتاؤں گا۔ خاک پایم از حسین و از حسن، معرفت گشت است بر من انجمن۔ یہ تو حسن و حسین ہے جن کے قدموں کی خاک کو میں نے اپنی آنکھوں کا سرما بنا رکھا ہے، اپنے سر کا تاج بنا رکھا ہے، اپنے دل کا سرور بنا رکھا ہے۔ اسی وجہ سے حسن و حسین کا وظیفہ کرتے 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 عرفان مولا مجھ پر طاری ہو چکا ہے۔ تو انہی کی وہ رکھی ہوئی بنیاد، پورے پاکستان میں واحد آستانہ اور دربار ہے، درگاہ ہے۔ عرس تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے لیکن صاحب مزار کا، لیکن پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک روزانہ اگر عرس کی تقریبات حسین پاک کے عنوان سے ہوتی ہیں تو وہ صرف آستانہ سخی سلطان باہو پر ہوتی ہیں، اور اسی نسبت سے مسجد حسین ہم نے بنا دی ہے۔ الحمدللہ 10,000 اسٹوڈنٹس کے لیے تعلیمی نیٹ ورک اس کے اندر بنا دیا گیا ہے، تاکہ آپ کے وہ بچے اور بچیاں جو یتیم نہیں ہیں، غریب نہیں ہیں، کیونکہ آپ جیسے والدین ان کے ماں باپ ہیں، لیکن اتنے نادان والدین میں نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ اپنے بچوں کو ہر چیز دیتے ہیں، قرآن نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو ہر چیز دیتے ہیں، مدینے والے کا پیار نہیں سمجھا سکتے۔ اس لیے آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے آج ہی سے حسینیت کا جھنڈا اٹھا لینا ہے، اور آخری میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے اپنے گھروں پر حسینیت کے جھنڈے لگا دینے ہیں۔ لوگ پوچھیں گے رنگ کون سا ہے،
میرے نبی کو 2 ہی رنگ بڑے پسند تھے، سب رنگ میرے نبی کے ہیں مگر 2 رنگ بڑے پسند تھے۔ کثرت سے جن رنگوں کا میرے نبی نے استعمال کیا دستار کے لیے، دستار سر کا تاج ہوتی ہے وہ سفید اور سیاہ ہے، سیاہ سب سے زیادہ سرکار نے استعمال کیا۔ تو پھر ہمارے رنگ یہی ہے، یہی رنگ جو نبی کے سنگ چلیں گے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم یہ تحقیقی جو تبلیغ کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور پاکستان کو انشاءاللہ اسلام کا قلعہ بنائیں گے۔ اور پاکستان کی سیاست میں میں ایک چھوٹی سی آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی ہے، قرآن و سنت پر رکھی گئی ہے، لیکن بڑی خاموشی سے عدلیہ کے ذریعے آپ کے لیے جو 3 ستون اب بیان کیے گئے ہیں نا، وہ ہے میڈیا ہے، جمہوریت ہے اور عدلیہ ہے، اس میں سے وہ چیپٹر نکال دیا گیا۔ تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم ایسے ہی اہتمام کریں گے کہ اس ملک کا مقدر، کیونکہ جس دن 14 اگست تھی اس دن شب قدر تھی، رات شب قدر تھی، دن 14 اگست تھا۔ کاش 14 اگست منانے والے اس رات قرآن کی شان بھی بیان کریں، اور انشاءاللہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔